اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن ان 3 دنوں میں آپ نے جمعرات اور جمعے کا دن ضرور شامل کرنا ہے۔ یعنی کہ یا تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک ان 3 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کے، اس عمل کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، لیکن ان فوائد میں سے چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلوں۔ پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی دکان ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے اور گاہکوں کی کمی آ گئی ہے، یعنی کہ کاروبار کم چلنا شروع ہو گیا ہے یا پھر کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طریقہ کار سے آپ کو وظیفہ بتلاؤں، اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر۔ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کے بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جن سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور آج بھی جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس سے یقیناً آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے، یا تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن۔ ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا پھر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کا کوئی بھی وقت متعین نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 نوٹ لینے ہیں، چاہے 10 کے 3 نوٹ لے لیں، چاہے 20 کے لے لیں، چاہے 50 کے لے لیں، چاہے 100 کے 3 نوٹ لے لیں، جو آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے 3 نوٹ لینے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رہے کہ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے، یعنی کہ آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ 3 نوٹ لے لیں، 3 نوٹ لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ تعداد آپ نے اپنے ذہن میں بٹا لینی ہے کہ 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ
الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد میں نہ کمی ہونی چاہیے نہ زیادتی ہونی چاہیے۔ جو تعداد آپ کو بتائی اسی تعداد کے مطابق آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کاؤنٹر لے لیں اور اس کاؤنٹر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دیں تاکہ تعداد میں آپ کو غلطی نہ لگے۔ جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو 3 نوٹ آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان 3 نوٹوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے انہی 3 نوٹوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو بتلایا، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان 3 نوٹوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے انہی 3 نوٹوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو وظیفہ پڑھنے کا بتلایا اسی طریقہ کار سے وظیفہ پڑھنا ہے، اور ان 3 نوٹوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہ تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب ان 3 نوٹوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، ان 3 نوٹوں کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ایک نوٹ کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ دینا ہے۔ گھر میں کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ نوٹ بچوں سے محفوظ رہ سکے۔ دوسرے نوٹ کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے بٹوے میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو نوٹ آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہوگا، اپنے بٹوے میں رکھا ہوگا یا اپنے پرس میں رکھا ہوگا، جب آپ نے باتھ روم جانا ہے تو اس نوٹ کو آپ نے نکال دینا ہے، کیونکہ باتھ روم ایک گندگی والی جگہ ہے اور اس نوٹ پر آپ نے کلام الہی پڑھا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ باتھ روم میں جاتے وقت آپ نے اس نوٹ کو باہر نکال دینا ہے۔ اب بچا تیسرا نوٹ۔ تیسرے نوٹ کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی فیکٹری ہے یا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، کوئی دکان ہے یا اس کے علاوہ آپ کا جو بھی کاروبار ہے، وہ تیسرا نوٹ آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اب بہت سے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جو دوسروں کی مزدوری کرتے ہیں، تو آپ نے اس تیسرے نوٹ کو کسی مستحق کو دے دینا ہے۔ جن کا کاروبار ہے وہ اپنے کاروبار والی جگہ وہ تیسرا نوٹ رکھ لیں، اور جن کا کاروبار نہیں، جو کسی کی مزدوری کرتے ہیں، وہ تیسرا نوٹ کسی مستحق کو دے دیں، کسی اللہ والے کو دے دیں۔ بس جی آپ کا کام ختم۔ آپ نے صرف اتنا ہی کام کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ میری محترم مائیں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، آپ کی جیب میں خیر و برکت آ جائے گی، کبھی بھی آپ کی جیب میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے آپ یہ عمل پڑھیں گے، چند دنوں بعد آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔